الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي وارحمنا واجعل میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائے کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ چند جو جمعۃ المبارک گزرے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہے کہ ہم نے حقوق کے حوالے سے موضوع کو چھیڑا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں حقوق ذکر ہیں، ان حقوق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو کوشاں ہیں۔ والدین کے حقوق بیان کیے، اولاد کے، یتیموں کے، بیوی کے، مساکین کے، غریبوں کے اور رشتہ داروں کے۔ آج میں آپ کے سامنے مزدور کے حقوقوں پر چند احادیث قرآن کے یاد پیش کروں گا، کیونکہ مزدور طبقہ ایسا ہے، ایک تو وہ خود مزدور طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود رہتا ہے ہمیشہ، اور جن کی دین اسلام کی قربت کا ایک کثیر تعداد میں ان کا پایا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے رہا ہے، اور مزدور سے ہم میں سے اکثر لوگ مزدوری لیتے ہوں گے، کرواتے ہوں گے، اس سے کام لے کر اس کی مزدوری دیا کرتے ہوں گے، تو ان میں ہمیں مزدوری دینے میں، ان سے معاملات طے کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور جو چند ایسی احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا،
کہ اس کی وعیدات سے میری جان، آپ کی جان، ہماری اولادوں کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ دیکھیں آج کل کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو آج کل جو ڈفرینس اور ایک فرق بہت بڑا، ایک مزدور اور ایک اجرت دینے والے کے درمیان جو بنا ہوا ہے، اتنی کشیدگیاں ہیں، اتنی کشیدگیاں مجھے نہیں لگتا کہ کسی دور میں اتنی کشیدگیاں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بالکل بھی نہ تھی۔ اس سے ماقبل ہوں گی، ان سے زیادتیاں ہوں گی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو مزدوروں کی مزدوری کے احکامات کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب دعوت دی، تو اس کے بعد سے ایسے واقعات نہیں ملتے کہ مزدوروں پر زیادتی کی جاتی۔ مگر آج ہم اپنے شہر میں، ملک میں یا ملک سے باہر، خصوصاً تو ملک سے باہر اگر کوئی دوسرے ملک پر جا کر مزدوری کر رہا ہو تو بہت سے ملک میں مزدور خوش ہیں اور بہت سے میں تکلیف زدہ ہیں، اور ایسی تکلیف کہ اس کو بیان کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اس میں یہ ثابت کرنا کہ اس میں مزدور غلط ہے یا جو عاجر ہے، جو اس کو اجرت دینے والا ہے، وہ غلط ہے، اس کا ڈفرینس اور اس کا میں جو شکار لوگ ہیں اس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ خیر ہم اس طرف نہیں جاتے اور ہم اپنے معاشرے کی اور اپنے ملک کی جو میرا اور آپ کا عمل ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مال دولت کی عزت سے نوازنا اور مال کی دولت میں رزق میں کمی ہونا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ انسان کوئی نہیں چاہتا کہ وہ غریب ہو، اس کی اولاد بھوکی سوئے، چھوٹے اسکولوں میں پڑھے، اس کی تربیت نہ کر سکے، اچھے سے شادی نہ کر سکے، یہ کوئی انسان نہیں چاہتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، رفع ہوں، مال ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، اولاد جو چاہے میں اسے دے سکوں، انسان یہ چاہتا ہے۔ مگر یہ قانون اور رزق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ بادشاہی فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رب السماوات والارض، جو اس زمین اور آسمان وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، اس کا رب ہے۔ یہ فیصلے اس کے ہیں، اور دینا نہ دینے میں کیا معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی تھی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، سورہ فجر کی آیات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انسان کو آزماتا ہوں اسے مال لے کر، یہ میرا امتحان ہے، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ میری تکریم ہے، میری عزت ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے جو اللہ نے مجھے یہ انعامات دی ہیں۔ بس اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہے۔ بہت سے احباب کو یہ کہتے ہوئے آپ سنتے ہوں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، مطمئن ہے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے
نہ تمہارے حسن کی ضرورت ہے، نہ تمہارے طاقت کی، جوانی کی، قد و کاٹ کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ صورکم تمہاری شکلیں، مالکم تمہارا مال، اولادکم تمہاری اولاد، کہ کثیر تعداد میں اولاد ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو، دیکھو فلانا کی اولاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور یہ بھی اللہ کا امتحان ہے ان لوگوں کے کہ ان کے رزق میں تھوڑی سی تنگی کر دے، اور وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا ہم یہ گمان نہ کریں کہ وہ غریب ہے تو اللہ کی کوئی پکڑ ہے، کوئی سختی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ اللہ کا ایک قانون قدرت ہے جو اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا جو نظام بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو رزق کی فراخی دی ہے، کسی کو رزق کی تنگی دی ہے، کسی کو صحت عافیت دی ہے، کسی کو معذوری دی ہے، کسی کو اچھی طاقت حسن دیا ہے، تو کسی میں کچھ عیب ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ہر ایک اس کی حکمت کو میں بیان کر سکتا ہوں، اگر موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ بات سمجھانے کی فقط یہ، اس کو رب کی رضا نہ سمجھا جائے کہ اگر مال مل گیا تو اللہ راضی ہو گیا، مال نہیں ملا تو اللہ ناراض ہے۔ بس سبق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا نہ سمجھا جائے، اور اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا جائے کہ اگر وہ غریب ہے، مزدور طبقے کا ہے، تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حقیر بھی نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ استغفر اللہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں غریب طبقہ، مزدور طبقہ حقیر ہے، تو اس دنیا میں بادشاہی کرنے والی ذات بھی غریب طبقے سے تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری بھی کی ہے، مکہ والوں کی بکریوں کو بھی چرایا ہے معمولی سی اجرت پر، بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ یہ تو پیغمبرانہ سنت ہے، رزق حلال کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب حلال رزق کو کمانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ بھی نہ سمجھا جائے، ان کو ایک حقارت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا جائے کہ یہ حقیر ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، میلے کچیلے ہیں، ہم سے کیا برابری ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اور کچھ اصول آپ کے سامنے میں نے گزشتہ میرا خیال 1-2 مہینے پہلے بھی باتوں میں سرسری سی بات آ گئی تھی کہ ہر معاملے سے پہلے دین شریعت کے مطابق معاملات طے ہوں گے تو اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے پہلا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شریعت کی مخالفت کوئی معاملہ کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز خریدو تو 2-3 جگہ پر گھومو، دیکھو، سنت ہے یہ، تاکہ تمہیں سے ریٹ مل جائے، اس کا بھاؤ پتہ چل جائے، جہاں سے تمہیں مناسب لگے، صحیح لگے، خرید لو، سنت ہے۔ پہلی دکان سے پسند آ بھی گیا ہے، اس کو بولو یار یہ رکھو، میں سنت پوری کر لوں، 1-2 دکانوں میں گھوم لوں، آ کر تم سے لے لوں گا۔ اگر آپ نے پہلی ہی دکان پر جاتے ہوئے لے لیا اور پھر آپ کہو یار اس نے مجھے مال صحیح دیا ہے نہیں، اب میں مارکیٹ میں گھوموں، اگر کہیں سستا مل رہا ہو، ذہن میں اس کے لیے فتور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، دھوکہ دیا ہے تو بس پھر گالیاں دینا شروع ہو جائے گا، دھوکے باز ہے، حرام خور ہے۔ بھائی تو نے خود سنت کے مطابق نہیں کیا، تو پہلے وہاں چلا جاتا، وہاں سے خرید لیتا۔ تو معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کو اصول بتائے ہیں۔ اگر تم نے کوئی معاملہ کرنا ہے، اس معاملے کو سب سے پہلے
اجرت کو متعین کرو کہ یہ کام کے اتنے پیسے ہیں، اتنا کام ہے، کام کی بھی مقدار اور اس کام کی یہ اجرت ہے، اور یہ مزدور کا حق ہے کہ اس کی اجرت کو جلدی دے دیا جائے، جلدی دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو کام ہونے کے بعد وہ بیچارہ بل لے کر گھومتا رہتا ہے، کل آنا، پرسوں آنا، عید کے بعد آنا، سال شروع ہو رہا ہے، آڈٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد آنا، فلانا چیز کے بعد آنا، وہ بیچارہ رلتا رہتا ہے۔ تو یہ وعیدات جو میں آپ کو سناؤں گا آخر میں، تو پھر اس وعیدات کے حقدار بن جائیں گے، اور بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح جو بات طے ہو جائے، اگر اس پر بات نہیں بنی، کام صحیح نہیں ہوا، تو جو کام ہوا ہے اس کی اجرت اس کو دی جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بہت سے احباب، ٹھیک ہے مزدور سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس نے اس کو غلطی کر دیا تو سارا دن لگا کر جو کام کیا ہے اس دن کی جو دہاڑی ہے وہ تو بنتی ہے، اس کی جو مزدوری ہے وہ تو اسے حق بنتا ہے۔ اگر 100 روپے اسکوائر فٹ سے اے کوالٹی کا کام ہوا ہے، بات طے ہوئی تھی، اگر سی کا کام ہوا ہے تو 50 روپے سی کے اس کو دینے ہیں۔ غصے میں، جرمانے میں بیچارے کو دبا کر، دبوچ کر وہ 50 بھی نہ دیں، پکڑ ہے، ظلم ہے اس کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ غلطی ہو گئی، اے کیٹیگری کا کام نہیں ہوا، سی کا ہوا ہے، سی کے آپ نے پیسے دینے ہیں۔ جو مارکیٹ میں بھاؤ چل رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ سب ہوتا ہے، مگر جب ہمارے سامنے کوئی غلطی سے پھنس جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا معاف کروا لیں، معاف ہو جائے گا، نہیں دیں گے کیا کرے گا؟ ایک مزدور آدمی کو ایک امیر آدمی پیسے نہیں دے گا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ رو رہے ہوتے ہیں، رڑ رہے ہوتے ہیں، احتجاج کس طرح روڈوں پر ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہوتا، کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہوتا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت وعید ہے، انا حجیج یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مزدور جس سے تم نے کام لیا ہو اور کام لینے کے بعد اسے تم نے اجرت نہ دی ہو، انا حجیج، میں اس کا وکیل بن کر تم سے لڑائی کروں گا، تم سے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ حضور کی ذات اس مزدور کے لیے کھڑی ہوگی، اور یہ بہت کم احادیث میں میرا خیال غالباً 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں ان کے لیے لڑوں گا، اپنی امت سے جنہوں نے اس پر ظلم کیا، میں اس سے اس کے بارے میں سوال کروں گا۔ وکالت لی ہے اللہ کے نبی نے کہ میں ان سے اس کا حساب لے کر اسے دوں گا۔ تو آج دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بیچارہ مزدور، اور قیامت بھی آنی ہے۔ قیامت کا جو ہمارے نزدیک، ہمارے لیے جو امت کے لیے شہنشاہ ہے، وہ تو آقا دو جہاں ہے، جس کو ان کی شفاعت مل گئی، معاملات ہو گئی۔ اگر وہی سامنے کھڑا ہو جائے، اسی ذات نے ہم سے سوال کیا کہ فلانا کا حق کیوں نہیں دیا تھا، کیا جواب ہوگا؟ پھر یہاں کی دولتیں، عزتیں، عشرتیں، طاقتیں، غرور، تکبر، سب یہیں رہ جائے گا، اکیلا ننگا کھڑا ہوگا، بغیر گارڈوں کے، بغیر لباس کے، کیا جواب دے گا وہاں؟ بغیر ہتھیار کے کچھ بھی نہیں ہوگا پاس۔ تو خدا را یہ جو اتنی سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انا حجیج، میں اس کے بارے میں اس سے لڑوں گا۔ تو خدا را ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتے رہتا ہوں، ماتحت لوگوں سے حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
اسمع یسمع لک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نرمی کرو، معاملات میں نرمی کرو. اسمع یسمع لک، تم معاملات میں نرمی کرو یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے کہ تم سے بھی نرمی کی جائے، حقدار بنو اس کے. اگر یہاں ماتحتوں پر ظلم ہے، ستم ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، طاقت کے اس پہ بلبوتے پر دبانا ہے، تو وہاں کوئی طاقت نہیں چلے. فما لہ من قوت ولا ناصر، وہاں کوئی طاقتور نہیں اور کوئی مددگار نہیں جو آپ کو بچائے، کوئی مددگار نہیں ہے. پھر ایک ایک عمل کا من یعمل مثقال ذرۃ، ایک ایک ذرے کا حساب کتاب ہوگا. اور خدا را میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو درجہ بندی ہے یہ اللہ کا نظام ہے. حقارت کی نگاہ اور ان سے تعلق نہ رکھنا، دور رہنا، اور اخلاقی بھی جو حقوق ہیں ہم پر ان کے وہ بھی ادا نہ کرنا. مثال کے طور پر کام ہو رہا ہے، آپ ہی کا سارا دن وہ کام کر رہا ہے، اس کے پانی مانگنے پر غصہ ہو جانا، اس کا کھانا یا کوئی چیز مانگنے پر غصہ ہو جانا، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں، میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے، اس لیے بول رہا ہوں. مزدور اگر پانی مانگ لے، میں کہاں سے لاؤں ٹھنڈا پانی؟ تمہارا نوکر ہوں. جو اخلاقی جو چیزیں ہیں ان سے بھی نہ ہاتھ دھوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریب لوگوں میں زیادہ خوش رہا کرتے تھے اور کہتے تھے میرا شمار بھی غریب لوگوں میں کرنا، یا اللہ میرا حساب بھی غریب لوگوں میں کرنا. اور آج ہم اگر حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویو تھا، جو ان کا ویژن تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا طریقہ تھا، آج ہم ان سے بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مزدور نے دعوت دی کھانے پر، آپ نے دعوت قبول کی اور اس کے گھر گئے. لباس سیا کرتا تھا، لوگوں کے لباس سی کر دیا کرتا تھا، جسے آج ہم درزی یا جو ہے نا ٹیلر بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں حضور گئے اور تو اس نے شوربہ اور کدو بنایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کدو حضور کا پسندیدہ تھا، حضور کدو کو زیادہ نوچ فرما رہے تھے. تو وہ مزدور بھی کہتا ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے کدو نوچ فرما کے گئے، اس کے بعد سے بھی میری بھی سب سے پسندیدہ ڈش کدو ہی رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا ہو تو اگر وہ سنتیں بھی آسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غریب نہ اپنا سکے، یا مرغ یا مٹن یا اونٹ کا گوشت فلانا چیز کو وہ پسند کیا اور کہا گیا وہ یہ کھایا کرو. نہیں، سرید شوربے میں ملی ہوئی روٹی حضور کو پسند تھی، صاف حدیثوں میں ہے. کدو پسند تھا، صاف حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. اور آج ہمارا کیا کردار ہے مزدور طبقے سے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا انہیں اجرت دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان سے طے کر رہے ہیں؟ اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ آپ اپنا موازنہ خود کیجئے، خود کیجئے. آپ کے پاس اگر کوئی انسان سارا دن کام کر رہا ہے، سارا دن کام کر رہا ہے، اور شام کو اگر وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ جائے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ اس بات کو تصور ہی نہیں کر سکتے معذرت کے طور پہ. اللہ اکبر. مجھے یہ یعنی کہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے. آپ یہ تصور نہیں کر سکتے ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روز کما کر روز کھا کر سو جاتے ہیں، روز کما کر اسی مزدوری کو، روز کما کر اس مزدوری سے جو مال ملتا ہے خرید کر کھانا اپنے بچوں کا رات کو پیٹ پال کر پوس کر بھر کر سوتے ہیں. کیا گزرتا ہوگا ان پر جب آپ
دن کے کام ختم ہونے پر بولتے ہوں گے مزدوری تو کل ملے گی، اور حضور کا قول یہ کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو اسے، بغیر کسی معاملے کے کام وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پہ کام نہیں کرنے آنا، ٹھیک ہے، اگر پہلے سے اس کو 1-2 دن پہلے سے بتا دیا ہے یا کچھ بتا دیا ہے، وہ کوئی اور اپنا انتظام کر لے۔ اچانک اسے منع کر دینا، اب اسے کام نہ ملے، کیا کرے وہ؟ شام کو وہ کرے کیا، گھر لے کے جائے؟ بڑی بڑی جو فیکٹریوں کے مالک بھی بیٹھے ہیں نا، میری بیٹی کی شادی ہے، کل فیکٹری نہیں کھلے گی، او بھائی جو تیرا سارا دن کام کرنے والا مزدور ہے، رات کی جو دہاڑی گھر لے کے جاتا ہے، اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ اربوں روپے کھانے میں لگا دے گا، اس کے بچوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ 800 روپے دہاڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے اصولی طور پر کہ کام نہیں کیا تو دہاڑی کس بات کی، پر ایک اخلاقی طور پر بھی تو انسان پوچھ سکتا ہے، کچھ اخلاق بھی تو ایک انسان کو معنی رکھتے ہیں بہت سے۔ کیونکہ میں تو ٹریس چلاتا ہوں نا، لوگ آتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں سب کی، ایک ایک بات بیٹھ کر سنتا ہوں، ساری بات تسلی سے۔ معذور آدمی ہے، معذور ہے، اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد، خود کماتا ہے اکیلا، بوڑھے ہونے پر اسے نکال دیا جاتا ہے، کیوں؟ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اصولی بات ہے، جب میرا کام نہیں کرے گا تو میں اسے پیسے کیوں دوں؟ پر اخلاق کیا کہتا ہے؟ کیوں نظام تو ہمارا بہت اعلیٰ ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے، وہ تو حضرت عمر تھے جو ایک ایک بوڑھے کو، غریبوں کو، لاچاروں کو پوچھ پوچھ کر ان کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ وہ تو ایک قانون تھا، ایک نظام تھا۔ پر آج میں اکیلا شخص اپنے ماتحت لوگوں میں جب کوئی انسان ضعیف جس کی نرینہ اولاد بھی نہ ہو، آگے وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کی بچیوں کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کچھ ہی نہیں سوچتے، کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو خدا را اگر کسی سے کوئی معاملات طے کر رہے ہیں، پہلے سے اجرت طے کر لیا جائے۔ آپ اسٹیشن میں جاتے ہیں، وہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ کلی نے سامان اٹھایا، آپ بھی جلدی میں، حالانکہ اس کی بھی چلو غلطی ہے، وہ پہلے طے نہیں کر رہا، سامان رکھ دیا، آپ نے 20 روپے دے دیا، وہ کہتا ہے 20 روپے، اتنا دور سے سامان بھاری اٹھا کے لایا ہوں، 100 روپے تو بنتا ہے۔ اب لڑائی ہو جاتی، بھائی تو نے پہلے کہا، بھائی پہلے اس نے بھی نہیں کہا، تم بھی تو تھوڑا خیال رکھو، آپ کو بھی تو تھوڑا دیکھنا چاہیے نا۔ چلو جو مارکیٹ میں چل رہا ہو، ایک بھاؤ ہو، وہ کسی سے پوچھ لیا جائے، وہ دے دیے جائے، اوپر سے پھر اکڑ، روب، دبدبا، طاقت، گارڈ، پولیس، محکمہ، ادارہ، سرکاری نوکری، بڑا آدمی، کاٹن کا سوٹ، راڈو گھڑی، جانتا ہے تو مجھے، عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب عجیب۔ خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو دیکھیں، اسمع یسمع لک، نرمی برتو، نرمی سے بات کرو کہ تم پر نرمی کی جائے۔ یہ اکڑ ایسی ٹوٹے گی نا، ایسی یہ تکبر کی کمر ٹوٹے گی کہ خون کے آنسو بھی روئے گا انسان، تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ معافی یہی ہے جو قطرہ آنسو بہا دے، معافی مانگ لے، معافی ہے، وہاں حساب کتاب ہے۔ اللہ نے صاف فیصلہ کیا، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ہے وہ، معافیوں کا دن نہیں ہے۔ پھر اللہ تو اس پر بھی غفور الرحیم ہے، وہاں بھی معاف کر دیں گے انسان کو، مگر فیصلے کا دن ہے وہ۔ تو خدا را جن سے معاملات کر رہے ہیں طے ہو، ان کی اجرت ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ انا حجیج یوم القیامہ، ایسا مزدور جس سے مزدوری پوری لی جائے، کام پورا لیا جائے اور اس کو اجرت نہ دی جائے، انا حجیج یوم القیامہ، فکر نہ کر، میں تیرے بدلے میں اسے لڑوں گا، میں اس سے سوال کروں گا۔ یہ جو مزدور حضرات کام کرتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ کے سخت ہو گئے، گومڑے سے بن جاتے ہیں عجیب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدن یحبها اللہ ورسولہ۔ ایک صحابی آئے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھوں میں کام کرنے کی وجہ سے نشان تھے، تو ایک عیب سا لگ رہا تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے، ہاتھوں پہ نشان اور وہ زخم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلک الید، یہی ہاتھ ہے جس سے مجھے بھی اور میرے رب کو بھی محبت ہے۔ تو خدا را رزق حلال کمائیں، اپنے ماتحت سے جو کام لیں، جو ان کا حق ہے، اجرت ہے، ان کا خیال رکھیں، زیادتی نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کا جواب نہ دینا پڑ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، جو اب آپ نے سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔